الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام. وبعد إن هذه ملاطفة قد صوتها لصحبة الملاطفة، منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لو ثأ أو تعس. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو چیزیں حرام کی ہیں، ہمیں ان کا فلسفہ حکمت سمجھ آئے نہ آئے، لیکن لازماً وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ہماری دنیا کے لحاظ سے بھی اور ہمارے دین کے لحاظ سے بھی ان کے اندر نقصان ہے سراسر. اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں وہ ہمارے لیے خیر، نفع اور برکت کا باعث ہے. آج کی اس فرصت میں قرآن مجید سے چند حرام چیزوں کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. یقیناً اس نے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام کا جس پر ڈنڈورا پیٹا جائے حرام کیا گیا ہے. پس جو شخص مجبور ہو جائے وہ بغاوت کرنے والا نہیں، شریعت سے بغاوت کرنے والا نہیں، نہ زیادتی کرنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنہار ہے، بڑا ہی مہربان ہے. چار چیزیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کی چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا. پھر اس کی جو تفصیل ہے مردار کی وہ سورۃ المائدہ میں بیان فرمائی.
والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، یہ بھی ساری چیزیں مردار میں شامل ہیں۔ والمنخنقہ اور گلا گھونٹ کر مرنے والی، وہ خود اس کا گلا گھونٹ گیا کسی جگہ پر، یا کسی نے گلا گھونٹ دیا جانور کا، حلال جانور ہے لیکن گلا گھونٹ کر مر گیا، یا اس کو لاٹھی یا پتھر یا کوئی ایسی چیز ماری گئی جس سے خون نہیں بہتا تو وہ مر گیا۔ اسی طرح ایک جانور نے دوسرے جانور کے سینگ مارا، سینگ مارنے سے وہ جانور مر گیا۔ اسی طرح وہ جانور کہ درندہ اس سے کھا گیا، جانور کا کچھ حصہ درندہ کھا گیا ہے، تو اب جو باقی بچ گیا ہے وہ مر گیا، کچھ وہ کھا گیا اور کچھ حصہ اس کے جسم کا باقی ہے، الا یہ کہ ذبح اس کو پتہ کر لے بھی جان باقی ہے، کچھ وہ جسم کا حصہ لے گیا اور جان ابھی باقی ہے، پھر ذبح کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ مردار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مردار کے حکم میں آتی ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، وہی چار چیزیں جو پہلے سورۃ البقرہ میں ذکر ہوئی، یہ سورۃ المائدہ ہے۔ آگے پھر مردار کی مزید تفصیل کیا بتائی؟ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور گلا گھونٹ کر مرنے والی اور لاٹھی ماری گئی، والمتردیہ، اس کا ترجمہ میں نے پہلے نہیں کیا، والمتردیہ، اور گر کر مرنے والے، جانور گر گیا کسی اونچی جگہ سے، گر کر مر گیا، مردار ہے، حرام ہے۔ والنطیحہ، اور سینگ ماری گئی، وما اکل السبع، اور جسے درندہ کھا گئے، الا ما ذکیتم، مگر جو تم ذبح کرو وہ جائز ہے۔ پھر اس آیت میں بھی اور سورۃ البقرہ کی آیت میں نے ذکر کی، غیر اللہ کے نام کی چیز بھی حرام قرار دی گئی ہے، کل چار چیزیں، لیکن یہاں مزید تفصیل بھی موجود ہے اس آیت میں سورۃ المائدہ کی۔ یہ وما اہل لغیر اللہ بہ کے اندر بھی آ جاتی ہے، اور وما اہل لغیر اللہ بہ کا مفہوم ذرا زیادہ ہے۔ یہاں کیا لفظ آئے؟ وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیا جائے تھانوں پر، استھانوں پر، آستانوں پر، یہ خاص چیز ہو گئی ذبح والی۔ ایسی جگہ پر جانور ذبح کیا گیا کہ وہ جگہ، اس جگہ لوگ ذبح کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا، کسی اور جو وہ شریک بنائے وہ اللہ کے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ کوئی استھان ہے یا کوئی نصب، لفظ نصب سے ہے، نصب ینصب کا کیا معنی ہے؟ کوئی چیز گاڑ دینا، نصب کرنا، تو وہ کوئی نشان لگا دیتے تھے، بت کھڑا کر دیا، کوئی اور پتھر رکھ دیا، کوئی بھی چیز، یا فلاں دریا جو ہے اس کے کنارے پر، فلاں سمندر جو ہے اس کے ساحل پر جانور ذبح کرنا ہے، فلاں قبر پر کرنا ہے، فلاں مزار پر کرنا ہے، تو وہ کوئی خاص جگہ اللہ کے سوا کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو نشان لگایا ہوا ہے، کوئی چیز نصب کی ہوئی ہے، کچھ جگہ مقرر کی ہوئی ہے، وہاں جو چیز ذبح کی جائے وہ حرام ہے۔ لیکن پہلے جو لفظ ذکر ہوئے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام کا جس کا ڈنڈورا پیٹا گیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہے، اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کر دیا، اور ذبح کے علاوہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں غیر اللہ کے نام کی، وہ ذبح نہیں کی جاتی۔ کوئی دیگ چڑھائی کسی کے نام کی، یہ فلانے کے نام کی دیگ ہے، یہ فلانے کے نام کا بکرا ہے،
یہ فلانے کے نام کی سبیل ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی، یہ ساری ایک چیز کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ چار چیزیں جو حرام ہیں، وما اہل لغیر اللہ بہ، اس کا مفہوم جو ہے زیادہ وسیع ہے، ذبح بھی غیر اللہ کے نام کا، اور ذبح کے علاوہ جو چیزیں ہیں، وہ 11ویں ہو، وہ رجب کے کوڑے سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ہوں، وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی سبیلیں ہوں، وہ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں ہو، اللہ کے سوا کسی کے نام کی چیز، وہ ذبح والی ہو یا ذبح کے بغیر، اس میں آ جاتی ہے۔ خون میں کچھ خون جو ہیں اور کچھ مردار یہ مستثنا ہیں، وہ حلال ہیں۔ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ دو چیز کا نام دین ہے، یہی دین ہے ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ستارے کی قسم جب وہ گرتا ہے، تمہارے صاحب راہ حق سے نہیں بٹکے، نہ گمراہ ہوئے، نہ وہ خواہش نفس سے نطق کرتے ہیں، خواہش نفس سے بولتے نہیں، وہ جو بولتے ہیں وہی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ تو کچھ مردار، کچھ خون یہ مستثنا ہیں، وہ حلال ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احلت لکم میتتان و دمان، تمہارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں۔ دو مردار اور دو خون تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، پس رہے دو مردار، فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، پس مچھلی، والجراد اور مکڑی۔ جو حدیث کو نہیں مانتے، کہتے نہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، وہ اصل میں قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ قرآن اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور پیغمبر جو تمہیں دے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، لیکن ان قرآنیوں سے کہو جا کے کہ مچھلی منڈیاں بند کر دو، مردار بیچ رہے ہو، مری ہوئی مچھلیاں بیچ رہے ہو، وہ آواز لگاتا ہے تازہ مچھی، تازہ مچھی، مری ہوتی ہے۔ کیوں کھاتے ہیں مردار؟ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو مردار تمہارے لیے حلال کیے گئے اور دو خون تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، پس رہے دو مردار، فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، تو مچھلی اور مکڑی۔ مکڑی کون سی؟ وہ جو فصلوں کو تباہ کرتی ہے، تقریباً انگلی جتنی ہوتی ہے۔ یہ مکڑی نہیں جو کپڑے خراب کرتی گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی، یہ نہیں، یہ مری ہوئی دونوں چیزیں حلال ہیں۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ، اور رہے دو خون، فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، تو وہ جگر اور تیلی ہیں۔ جگر اور تیلی یہ گوشت ہے، یہ خون ہے، جمے ہوئے خون ہیں۔ اور کون سا خون حرام ہے؟ اس کی تفصیل آیت کے اندر موجود ہے، دم مسفوح، جو بہنے والا خون ہے۔ یہ دوسری آیت میں پیش کروں گا جس کے اندر یہ لفظ موجود ہے، بہنے والا خون۔ اور یہ بہنے والا خون نہیں ہوتا، ہوتا خون ہے۔ جگر اور تیلی یہ کیا ہے؟ کلیجی، کلیجی اور تلی یہ کیا ہے؟ یہ خون ہے، جمے ہوئے خون ہے، یہ حلال ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے، ہاں پہلے یہ چیز ذکر کروں کہ جو خون ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا لفظ ذکر کیا ہے؟ دم مسفوح کا۔
اور دمم مسفوحا، یہ دوسری جگہ پر لفظ موجود ہے. اور یہ چیز بطور خاص ہم نے دیکھنی ہے کہ جو چیز بھی حرام ہے وہ خبیث ہے. وہ چیز، جو بھی چیز حرام ہے وہ خبیث ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام کی، ہر خبیث، کئی گندی چیزیں ہیں لیکن اس کے بارے میں حرام کہنا، ہر خبیث کو حرام کہنا یہ مشکل ہے. لیکن جو بھی چیز حرام ہے وہ لازمی طور پر خبیث ہے. دم مسفوح کے لفظ یہ سورۃ الانعام میں ہے. فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل تو کہہ دے لا اجد، میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، حرام کیا گیا کسی کھانے والے پر، یطعمہ جس کو وہ کھاتا ہے، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا دم مسفوح ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، بس یہ رجس ہے، گندا ہے، نجس. اور فسقن یا فسق، اہل لغیر اللہ بے، غیر اللہ کے نام پر جس کا ڈنڈورا پیٹا گیا ہو. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پر جو مجبور کر دیا گیا وہ بغاوت کرنے والا نہیں ہے شریعت سے، ولا عاد، نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا، اتنا کھا لے کہ اتنی ضرورت ہے، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو بے شک تیرا رب بڑا ہی بخشنہار ہے، بڑا ہی مہربان ہے. تو یہ وضاحت آگی کون سا خون حرام ہے، او دم مسفوحا، سورۃ الانعام کے اندر. پھر یہ جو میں نے بات کی کہ جو بھی چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ لازمی طور پر خبیث ہے، گندی ہے، لیکن ہر خبیث جس کو شریعت نے خبیث کہہ دیا وہ حرام نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسب الحجام خبیث، کسب الحجام خبیث، حجام کی کمائی خبیث ہے. حجام سے مراد یہ نہیں جو ہماری زبان میں حجام ہے. ہماری زبان میں حجام کس کو کہتے ہیں؟ جو حجام کے بناتا ہے اس کو حجام کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کے لیے حلاق کا لفظ آتا ہے. حلاق، حلق کرنے والا، یا کوئی دوسرا لفظ. حجام کون ہے؟ یہ حجامہ سے ہے. یہ حجامہ سینٹر نہیں بنے کہ سینگی لگاتے ہیں. تو حجام، کسب الحجام خبیث، حجام یعنی سینگی لگانے والے کی کمائی، سینگی لگانے والے کی کمائی گندی ہے، لیکن حرام نہیں کہا، حرام نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، اور جس نے سینگی لگائی تھی آپ کو ابو طیبہ جس نے آپ کو سینگی لگائی تھی، اس کو آپ نے اس کی اجرت دی. اور اگر یہ حرام ہوتی کمائی سینگی لگانے والے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ دیتے. لیکن کام گندا ہے نا. ابھی نئے طریقے بھی آگے سینگی لگانے کے. پہلے وہ پچنے لگا کے وہ سینگ جیسی چیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ سانس کے ساتھ وہ خون کھینچتے تھے، کبھی خون حلق کے اندر، منہ کے اندر اتر جاتا تھا. اب وہ چائنا کے کپ آگے ہیں اور پسٹل کی طرح ایک وہ مشین ہے، وہ لگا دیتے ہیں کچھ پچنے لگا کے، اس کے ساتھ خون جو ہے کپ لگاتے ہیں، پھر وہ ابھر جاتی جگہ، پھر صاف کر کے نکالتے ہیں. لیکن پھر بھی کام کرتا ہے. ڈاکٹر وہ زخم کیا کرتا ہے؟ زخم کو صاف کرتا ہے، برم پٹی کرتا ہے، بڑے بڑے گندے زخم ہوتے ہیں، کام کرتا ہے ڈاکٹر کا بھی، لیکن ہے جائز کام. لیکن جس کو حرام قرار دیا نا شریعت نے، وہ لازمی طور پر خبیث چیز ہے. سورۃ الاعراف میں فرمایا، مومنوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه
उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जो पैरवी करते हैं उस रसूल, उस नबी, उस उम्मी की जो किसी से पढ़ा हुआ नहीं। कई कहते थे इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, इसे कोई बशर सिखाता है, लेकिन नहीं, आप सल्लल्लाहु का इंसानों में से कोई उस्ताद नहीं था। अल्लमहु शदीदुल कुवा, मजबूत कुव्वतों वाले ने उसको तालीम दी है। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुव बिल उफ़ुक़िल आला। जिब्रील मुराद है, जिब्रील अमीन आपके उस्ताद हैं। जो पैरवी करते हैं उस रसूल की, उस नबी की, उस उम्मी की, जिसे वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। हाँ, तौरात और इंजील में भी रसूलुल्लाह के तज़किरे हैं। वो नबी रसूल उम्मी क्या करता है? यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, उनको नेकी का हुक्म देता है और बुराई से उनको रोकता है। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और उनके लिए पाकीज़ा चीजें हलाल करता है। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और उन पर खबीस चीजें हराम करता है। तो जितनी भी चीजें हराम हैं सारी खबीस हैं, हमें समझ आए ना आए। तो मुर्दार और बाकी चीजें के बारे में मुख्तसर फिर तज़किरा कर रहा हूं कि मुर्दार कौन सी चीज है, कौन सा जानवर है। हर वो जानवर है हलाल, लेकिन वो ज़बह नहीं किया, ऐसे मर गया। वो ऐसे मर गया या कुछ तफसील मजीद दूसरी आयत के अंदर जो जिक्र है, वो गला कूट कर मर गया, या उसे लाठी मारी गई, या गिर कर मर गया, सींग दूसरे जानवर ने मारा मर गया, दरिंदा खा गया कोई किसी जानवर को, जो चीज बच गई मुर्दार है, इल्ला ये कि ज़बह कर। तो ये सारी चीजें मुर्दार में शामिल हैं। हराम जानवर ज़बह भी कर लो बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर करके, खिंजीर आप ज़बह कर रहे हैं, कुत्ता ज़बह कर रहे हैं बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ के, वो हराम ही रहेगा, वो हलाल नहीं होता। और हलाल जानवर जो है उसको बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ के ज़बह करें, वो हलाल होगा। और दमे मसफू क्या है? जो खून निकल जाता है रगों से नीचे गिर जाता है, वो हराम है। और जो गोश्त के साथ रह जाता है, वो पकवान वाला जो है, ऐसे देग पका दी, गोश्त तो है ही नहीं, खून साथ लगा हुआ है, कोई मसला नहीं। वैसे कराहत आती है तो वो धो लेना अच्छा है, कोई नहीं धोता है हलाल। जो खून बोटियों को गोश्त को लगा हुआ है नीचे नहीं गिरा, जो गिर के, क्योंकि दमे मसफू का लफ्ज़ है, और दम मसफू है, बहने वाला खून, वो हराम है। लेकिन गोश्त को खून लगा हुआ है वो धोया नहीं, और हंडिया पकाई है, देग पकाई है, वो शोरबे के ऊपर जो है ना वो समझ आ रहा है, वो लाली उसकी शोरबे की बता रही है, अभी सिर्फ मर्चे भी नहीं डाली, वो हलाल है। क्योंकि जो बह जाए वो हराम है। लेकिन किसी को कराहत आती है कि नहीं ठीक है साफ करके धो के पका दो। खिंजीर का गोश्त, उसके सारे अज्जा, खिंजीर के सारे अज्जा हराम है। जो किसी स्थान पर, आस्थाने पर, किसी दरिया पर, किसी साहिल पर, किसी और खास जगह, कब्र पर, मजार पर, अल्लाह के सिवा किसी और का कुर्ब हासिल करने के लिए ज़बह किया जाता है, वो भी हराम है। और गैरुल्लाह के नाम की चीज मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वो ज़बह की हो गैरुल्लाह के नाम की, या ज़बह के अलावा दीगर कई चीजें हैं अल्लाह के सिवा किसी और के नाम की दी जाती हैं, तकसीम की जाती हैं फलाने के नाम की, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए। एक है हम अपने किसी फौतशुदा की तरफ से क्या करते हैं, किसी गरीब को कोई चीज दे देते हैं कि हमारा अबू फौत हो गया, अम्मी फौत होगी, दादा फौत हो गया, उसकी तरफ से हम उसका कुर्ब हासिल करने के लिए नहीं,
بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر بڑھائے۔ لیکن جو بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں، جن کے نام کا دیا جاتا ہے، وہ ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ ہماری اللہ سنتا نہیں، ان کی اللہ موڑتا نہیں، یہ وہی نظریہ دور جاہلیت والا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم صرف ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دیتے ہیں۔ وہ ان کے نام کا دیتے تھے، ان کو پکارتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے تاکہ وہ اللہ کی ان کی سفارشی بن سکیں، یہی شرک۔ اور حکمت ان چیزوں کے حرام کرنے کی ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ایک چیز کیا ہے کہ شرک سے بچنا ہے، غیر اللہ کے نام کی چیز شرک سے بچنا ہے۔ اور دوسری جو حرام چیزیں ہیں ان میں کیا ہے؟ بدنوں کی حفاظت کرنی ہے، نجس چیزوں سے، زہریلی چیزوں سے۔ اور پھر کوئی چیزیں حلال طیب ہیں تو طاہر چیزوں کو استعمال کرنا ہے، اس سے قلب کی بھی تطہیر ہوتی ہے، دل کی، اور خبیث اور گندی چیزوں سے انسان محفوظ رہتا ہے اور بہت طرح کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اور طیب چیز جو ہے وہی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ ہاں جو بندہ مجبور ہو گیا ہے اس کو مجبوری کی حالت میں حرام چیز استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ جو چیزیں ان پر حرام کی ہوئی ہیں، سرے سے حرام کی ہوئی ہیں، ضرورت اور مجبوری بن گئی، مر رہا ہے، کوئی چیز نہیں ہے اور کھانے کے لیے، ان حرام چیزوں میں سے کوئی موجود ہے، کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ یا کوئی آدمی غیر اللہ کے نام کی چیز وہ کہتا ہے جان سے مار دینا ہے ورنہ یہ غیر اللہ کے نام کی چیز تمہیں کھانی پڑے گی، وہ اگر جان دے دے کہ میں مر جاؤں گا لیکن اس کو کھاؤں گا نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ عظیمت ہے، عظیمت، اونچا کام ہے۔ لیکن اگر وہ رخصت کو قبول کر لے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر جس کو مجبور کر دیا جائے اور دل اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہے تو جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے، جس طرح کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، اس طرح جان بچانے کے لیے غیر اللہ کے نام کی چیز کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر نہ کھائے اور کہے کہ میں جان دے دوں گا غیر اللہ کے نام کی چیز نہیں کھاؤں گا، یہ عظیمت ہے، زیادہ اونچا مقام ہے۔ لیکن رخصت ہے جان بچانے کے لیے، استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات سمجھنے اور اس پر مطلع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔